اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم حلقہ ثانیہ میں گفتگو کر رہے ہیں کیا یعنی آج ہم دلیل قطعی موضوعی کے دور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کوئی دلیل ہمارے پاس دلیل قطعی موضوعی ہے تو اس کا کیا دور ہے اس سلسلے میں، یعنی جب دلیل محرز قطعی ہو تو کیا وہ بھی جو قطعی ہے کیا وہ دلیل محرز قطعی موضوعی بھی طریقی ہی کی طریقے سے ہے یا دلیل محرز قطعی موضوعی اور دلیل قطعی طریقی میں کوئی فرق ہے؟ یعنی دلیل محرز قطعی موضوعی اور دلیل قطعی طریقی، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یا اگر قطعی ہے دلیل محرز تو پھر دونوں جو ہیں وہ ایک ہی کام کرتی ہیں، ایک ہی طریقے سے ان کا عمل ہے، ایک ہی فائدہ ہے ان کا، اور جس چیز کی یعنی قطع طریقی مقتضی ہے اسی کی مثلا قطع موضوعی مقتضی ہے مثلا۔ یہ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے اور آنے والے دروس میں اس پہ گفتگو رہے گی۔ کیا قطع طریقی اور دلیل محرز قطع طریقی اور دلیل محرز قطع موضوعی کیا ان سب کا ایک ہی دور ہے سب جگہ پر، یا جہاں دلیل محرز قطعی ہے طریقی ہے اس کا دور الگ ہے، اور جہاں دلیل محرز غیر قطعی ہے اور موضوعی ہے مثلا اس کا دور الگ ہے، منجزیت کے اعتبار سے، معذریت کے اعتبار سے وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر دلیل محرز قطعی ہے، دلیل محرز اگر قطعی ہے تو وہ اسی چیز کی مقتضی ہے جس چیز کی مقتضی دلیل قطع طریقی ہے، جس چیز کی محرز جس چیز کی یعنی مقتضی دلیل محرز قطعی طریقی، منجزیت کے اعتبار سے بھی اور معذریت کے اعتبار سے۔ کیونکہ خود قط نفس مکلف میں پائی جاتی ہے حکم شرعی کے اعتبار سے، یہاں پر قط جو ہے خود مکلف میں ہے۔ اگر دلیل محرز قطعی ہے تو وہ منجزیت کے اعتبار سے اور معذریت کے اعتبار سے اسی چیز کی مقتضی ہے جس کی طریقی جو ہے وہ مقتضی ہے۔ اگر دلیل محرز قطعی موضوعی ہے تو وہ اسی چیز کی مقتضی ہے جس چیز کی مقتضی دلیل محرز قطع طریقی، اسی کی موضوعی ہے، جو اس پر مرتب ہوتا ہے
وہی اس پر مرتب ہوتا ہے. جو دلیل موضوعی پر مرتب ہوتا ہے وہی طریقی پر ہوتا ہے، اور جو طریقی پر ہوتا ہے وہی موضوعی پر مرتب ہوتا ہے. اس لیے سب کے سب احکام جو ہیں یہ متعاقب ہو جاتا ہے ان کا موضوع وجدانی طور پر. اب مسئلہ رہا دلیل مورث غیر قطعی کا، یعنی امارہ. دلیل مورث غیر قطعی کیا ہے؟ امارہ. بس واضح ہوئی. اگر دلیل مورث قطعی موضوعی ہے تو وہ اسی کی مقتضی ہوگی جس کی مقتضی دلیل مورث قطعی طریقی ہے، منجزیت کے اعتبار سے اور معزریت کے اعتبار سے. اب مسئلہ رہا دلیل مورث غیر قطعی کا، یعنی امارہ کا. کہہ رہے ہیں کہ دلیل مورث غیر قطعی یعنی امارہ یہ اس بات کی مقتضی ہے جس بات کی مقتضی قطعی طریقی ہے، منجزیت کے اعتبار سے اور معزریت کے اعتبار سے. اب رہا مسئلہ یعنی دلیل مورث غیر قطعی میں ہمارا جو ہے وہ کہاں حجت ہے یا کہاں مقتضی ہے؟ اسی چیز جس کی دلیل قطعی طریقی. اب رہا مسئلہ دلیل قطعی موضوعی کا. دلیل مورث یعنی اب رہا قطعی موضوعی کا. کہہ رہے ہیں کہ اس میں بحث ہے اور اختلاف ہے. یعنی قطعی طریقی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جس چیز کی مقتضی قطعی طریقی ہے اسی چیز کی مقتضی امارہ ہے. لیکن قطعی موضوعی میں اختلاف ہے کہ کیا اس میں بھی وہ بھی اسی طریقے سے ہے جیسے ہمارا، یعنی ہمارا اس کے طریقے سے ہے یا اس کے جیسا نہیں ہے، تاکہ اس میں اختلاف اور بحث ہے. آگے یہ سوال، یعنی کیا ہمارا بھی وہی کرتے ہیں جو دلیل قطعی طریقی کرتی ہے منجزیت اور معزریت میں؟ کہاں. لیکن اب رہا مسئلہ دلیل قطعی موضوعی کا، کیا ہمارا اس میں بھی وہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے اور بحث ہے. چلیے وفاء الدلیل بدور القطع الموضوعی. کہہ رہے ہیں الدلیل المحرز. دلیل محرز یہ آپ خوب جانتے ہیں دو طریقے کی ہوتی ہے. یعنی دلیل جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے، یا محرز ہے یا غیر محرز ہے. یہ دلیل محرز دو طرح، دلیل محرز قطعی ہوگی، دلیل محرز غیر قطعی ہوگی. ٹھیک ہے، دلیل محرز دو طرح کی ہوتی ہے، یا دلیل محرز قطعی ہوگی یا دلیل محرز غیر قطعی ہوگی. کہنے دلیل محرز الدلیل المحرز اذا کان قطعیا، جب دلیل محرز قطعی ہو فہو یفی، تو وہ وفا کرتی ہے، بما یقتضی ہے، یعنی اسی کام کو انجام دیتی ہے، بما یقتضی القطع الطریقی، جس چیز کی قطع طریقی مقتضی ہے. جب دلیل محرز قطعی ہو تو وہ انجام دیتی ہے اسی چیز کو جس چیز کو دلیل قطعی طریقی انجام دیتی ہے، من منجزیت کے اعتبار سے اور معزریت کے اعتبار سے. جس چیز کی دلیل قطعی طریقی مقتضی ہے اسی کی وہ بھی مقتضی ہے منجزیت اور معزریت کے اعتبار سے، یا منجزیت اور معزریت میں. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یوجد دلیل محرز القطعی، یوجد القطع فی نفس المکلف بالحکم الشرعی، اس لیے کہ مکلف میں دلیل قطع طریقی میں خود مکلف میں کیا پایا جاتا ہے؟ قطع پائی جاتی ہے
حکم شرعی کے بارے میں مکلف میں کیا ہوتی ہے؟ خود خط پائی جاتی ہے حکم شرعی کے بارے میں. کما انہ یفی بما یترتب، جیسے کہ دلیل مورز قطعی انجام دیتا ہے یا اس سے وہ وفا کرتا ہے اور اس چیز کو بما یترتب القتل موضوعی، جو مرتب ہوتے ہیں قطع موضوعی پر، من احکام شرعیہ، احکام شرعیہ میں سے. یعنی جب دلیل مورز قطعی ہو تو چاہے طریقی ہو یا موضوعی ہو، دونوں میں وہ مرتب انہی چیزوں پر ہوتی ہے جن پر یہ مرتب ہوتی ہے. ٹھیک، احکام شرعی کے اعتبار سے. لأن هذا الاحکام يتحقق موضوع وجدانا، اس لیے کہ ان احکام، یہ جو احکام ہیں یہ متحقق ہو جاتے ہیں ان کا موضوع وجدانی طور پر. جب دلیل مورز قطعی ہو تو ان کا موضوع جو ہے احکام کا وجدانی طور پر متحقق ہو جاتا ہے. صحیح. والدلیل المورز غیر القطعی، یہ تھی دلیل مورز قطعی کی بات. دلیل مورز قطعی چاہے قطع طریقی میں ہو یا موضوعی کے اعتبار سے ہو، اگر دلیل مورز قطعی ہے تو وہ منجزیت اور معذریت کے اعتبار سے دلیل مورز میں سب کچھ وہی ہوگا جو دلیل قطعی میں مرتب ہوتا ہے یا طریقی میں مرتب ہوتا ہے. دلیل مورز میں سب کچھ جب وہ قطعی ہوگی تو وہی مرتب ہوگا جو قطع طریقی یا قطع موضوعی میں مرتب ہوتا ہے. اب بات آ گئی ہے دلیل مورز غیر قطعی، جو مرتب ہوگا وہاں پر، کیونکہ ان سب کا احکام جو ہے، جو احکام ہے جن پر یہ مرتب ہو رہی ہیں، یہ احکام پائے جاتے ہیں، ان سب کا موضوع جو ہے متحقق ہو جاتا ہے ان میں وجداناً، آٹومیٹکلی طور پر متحقق ہو جاتا ہے ان سب کا موضوع. کہاں؟ قط میں، جب دلیل مورز قطعی. اب یہ بات دلیل مورز غیر قطعی کی، کہ دلیل مورز غیر قطعی میں کیا ہے؟ یعنی ہمارا دلیل مورز غیر قطعی یعنی ہمارا یفی بما یقتضیہ القطع الطریقی، کہ دلیل مورز غیر قطعی انجام پاتا ہے، اس میں وہ پہنچاتی ہے، وفا کرتی ہے جس چیز کی قطع طریقی مقتضی ہے، منجزیت کے اعتبار سے بھی اور معذریت کے اعتبار سے بھی. فالامارۃ الحجۃ شرعا، ہمارا حجت ہے شرعن کب؟ اذا دلت علی ثبوت التکلیف، جب وہ دلالت کرے تکلیف کے ثبوت پر، ثابت ہونے پر. اکدت منجزت ہو، تو پھر جب ہمارا دلالت کریں تکلیف کے ثابت ہونے پر تو ان کی منجزیت کیا ہو جائے گی؟ مؤکد ہو جائے گی، تاکید ہو جائے گی ان کی منجزت میں. تو ان کی منجزت میں تاکید ہو جائے گی، تکلیف ہونے، تو پھر تکلیف کی منجزت میں کیا ہو جائے گا؟ تاکید ہو جائے گی. جب ہمارا حجت و شرعن اور وہ دلالت کریں ثبوت کے تکلیف کے ثبوت پر، ثابت ہونے پر، تو یہاں پر ہمارا صحیح تاکید کریں گے اس کی منجزیت کا. وَإِذَا دَلَّتْ، اور اگر دلالت کرے ہمارا علی نفی تکلیف، کسی تکلیف کی نفی پر، تو پھر کیا ہوگا؟ کانت الامارۃ معذرا عنہ، تو پھر ہمارا یہاں پر معذر ہو جائیں گے کس سے؟ عن التکلیف، عن التکلیف. ورفعت اصالۃ الاشتغال، اور یہاں پر سے اٹھ جائے گا، اٹھا لیا جائے گا اصالۃ الاشتغال. اصالۃ الاشتغال کیا ہو جائے گا؟ اس سے ہاتھ اٹھا لیا جائے گا.
حصالت اشتغال تو سمجھتے ہیں نا بھائی، جب اس کی نفی تکلیف پر امارات قائم ہو گئے اور وہ مؤثر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حصالت اشتغال ختم ہو جائے گا. کہ حصالت اصول کہاں آتے ہیں؟ جہاں امارات بھی نہ ہو، جہاں امارات بھی نہ ہو. جب امارات موجود ہے، ہمارا موجود ہے، تو پھر وہاں اصول کی ضرورت نہیں ہے. مقدم اگر تضام ہو جائے ہمارا اور اصول میں تو کسے مقدم کیا جائے گا؟ ہمارا کو. کما لو حصل القطع الطریقی بنفی تکلیف، جیسے کہ اگر حاصل ہو جائے قطع طریقی کسی تکلیف کے نفی میں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ حصالت اشتغال تھوڑے جاری ہوگا، وہاں ساتھ کھا لے جائے گا. کما تقدم، جیسے کہ یہ بات قطع طریقی کی بحث میں گزر چکی ہے، اس سے توضیح بھی جا چکی ہے. بہذا معنی ہو قیام الامارہ مقام القطع الطریقی، یہی معنی ہے کہ ہمارا قائم مقام ہوتا ہے قطع طریقی کے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارا قطع طریقی کے قائم مقام ہوتا ہے کیا مطلب، تو اس کا جواب یہی ہے. صحیح، اس کا جواب یہی ہے. ولیکن حل تفی الامارہ، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا وفا کرتا ہے یا قائم مقام ہوتا ہے قطع موضوعی کے بھی؟ جو کچھ قطع موضوعی میں وہ ہمارا بھی کر دیں گے. فیہ بحث و خلاف، اس میں بحث اور اختلاف ہے. یعنی بات واضح ہو گئی کہ ہمارا قائم مقام ہوتا ہے قطع طریقے کے. کہاں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ چکے. کہاں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ کہ اگر ہمارا قائم ہو جائے کسی کے ثبوت میں، اگر ہمارا قائم ہو جائیں، یہ دلالت کریں کسی حکم شریک یا تکلیف شریک کے ثبوت میں، تو وہاں پر اس کی منجزت کیا ہو جائے گی؟ معتد ہو جائے گی. وہ تاکید کریں گے ہمارے یہاں پر اس کی منجزت میں، کس کی؟ تکلیف شریک کی. اور اگر ہمارا قائم ہو جائے نفی تکلیف میں تو کیا کریں گے؟ وہاں سے جو ہے وہ اس کے لیے مؤثر ہو جائیں گے. کس کے لیے؟ تکلیف کے لیے مؤثر ہو جائیں گے. اگر قائم ہو جائے ثبوت میں محمد فرحان صاحب، اگر قائم ہو جائے ہمارا ثبوت میں تو کیا کریں گے؟ تاکید ہو جائے گی منجزیت میں. صحیح، یعنی منجز ہو جائے گی تکلیف جو ہے. اور اگر ہمارا نفی تکلیف پر قائم ہو جائے، آ جائیں یا بیان کریں، بتائیں کہ تکلیف کی نفی کو بیان کریں، کیا ہو جائے گا؟ ہمارا مؤثر ہو جائیں گے. تو یہی مطلب ہے کہ ہمارا قائم مقام ہوتے ہیں قطع طریقی کے. سمجھ آ گیا؟ اگر آپ سے بھی پوچھے کہ قطع طریقی کے قائم مقام ہمارا ہوتے ہیں یا ہمارا قائم مقام ہوتا ہے قطع طریقی کے، کیا مطلب؟ تو آپ کو یہ بتانا ہے. ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا قطع موضوع کے بھی قائم مقام ہوتے ہیں؟ تو کیا جواب ہے اس میں؟ اس میں بحث ہے اور خلاف ہے، اختلاف ہے. اتنی جلدی سے مسئلہ ہونے والا نہیں ہے یہ، اس میں اختلاف ہے اور بحث ہے. مثلا اگر کہے فلو قال المولا، اگر مولا کہے کل ما قطعت بانه خبر فارق ہو، اگر مولا یہ کہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں تم قطع حاصل کر لو کہ یہ خبر ہے تو اسے پھینک دو، گرا دو، اسے پھینک دو، ڈال دو. اگر مولا یہ کہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں قطع ہے کہ یہ خمر ہے، شراب ہے، تو اسے پھینک دو. وقامت یہ قطع ہے، قطع ہے یہ. وقامت الامارہ الحجہ شرعان علی ان ھذا خمر فلم یحصل القطع بذلک. اور ہمارا قائم ہو جائیں قامت الامارۃ الحجہ شرعان، کس بات پر؟ علی ان ھذا خمر، کہ یہ خمر ہے، فلم یحصل القطع بذلک، اور اس کے بارے میں قطع حاصل نہ ہو. فحال يترتب وجوب الإراقة على هذه الإمارة كما يترتب القطع اولا یا اولا. تو کیا یہاں پر اس کا گرانا واجب ہوگا امارہ کی بنا پر یا واجب نہیں ہوگا؟ كما يترتب القطع، جیسے کہ قطع پر مرتب ہوا ہے، یا واجب نہیں ہوگا. یعنی موضوعی میں وہ اس کا قائم مقام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا طریقے میں قائم مقام ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ بتا چکے کہ قطع طریقے میں تو قائم مقام ہو جائے گا. لیکن اب قطع موضوعی میں قائم مقام ہوگا یا نہیں ہوگا، اسے پانی کو گرائیں گے نہیں گرائیں گے، اس میں بحث ہے اور تفصیل ہے.
نكتفي على هذا المقدار، باقي إن شاء الله سيجي غدا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.